شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے، جو اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی، اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، اور میں کینیڈا کی رہنے والی ہوں، اور یہ واقعہ میرے ساتھ 5 سال پہلے پیش آیا۔ میں کینیڈا میں ہی پلی بڑھی ہوں، اور یہیں پر میری برتھ یہیں کی ہے، کینیڈا کی، اور اپنی جو میری سٹڈیز تھی ان کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے دور رہنا پڑا، ہاسٹل میں رہنا پڑا، لیکن ہاسٹل میں وہاں کا جو نظام تھا، وہاں کے جو رولز تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے، اور میں وہاں پر بالکل ایڈجسٹ نہیں کر پائی، جس وجہ سے میرے جو امی ابو تھے، یعنی میرے جو مما پاپا تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم کوئی گھر جو ہے اسے رینٹ پر لے لو تاکہ تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اور وہاں پر تم کمفرٹیبل بھی رہو گی، کیونکہ تمہیں بالکل بھی عادت نہیں ہے اس طرح ہاسٹل میں رہنے کی یا کہیں باہر رہنے کی۔ اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ مجھے بالکل بھی عادت نہیں تھی کہیں پر بھی اس طرح رہنے کی۔ تو مجھے بھی یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اپنے والدین کا، اور میں نے اس بات پر عمل کیا، اور میں نے اپنے کسی جاننے والے کو کوئی گھر دیکھنے کے لیے بولا جو رینٹ پہ مل رہا ہو، اور کوئی اسے رینٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہو اور وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہو، کیونکہ پیسوں کا مجھے پرابلم نہیں تھا۔ تو وہ جو جاننے والا تھا، جب اس نے مجھے گھر کے بارے میں بتایا اور اس کی لوکیشن بتائی، تو وہ جو لوکیشن تھی وہ بھی میں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی، حالانکہ میں وہیں رہا کرتی تھی، لیکن میں زیادہ باہر نہیں جایا کرتی تھی اور اس طرح سوشل نہیں ہوا کرتی تھی، تو مجھے نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا، ان ایڈریس کا، ان جگہوں کا۔ تو جب اس نے مجھے لوکیشن بتائی، وہ مجھے وہاں پر لے کر گیا، تو وہ ایک گھر تھا، ایک بہت بڑا گھر تھا، وہ جیسے کوئی بنگلو ہوتا ہے اس طرح کا وہ گھر بنا ہوا تھا، اور وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، بہت اچھی طرز سے وہ بنا ہوا تھا، بہت صاف ستھرا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آیا، اسی وجہ سے میں نے اسے رینٹ پر لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب میں نے اس گھر کا رینٹ سنا تو میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی کہ اتنا اچھا گھر اور اتنا بڑا گھر کوئی اتنے سستے میں کیسے دے سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی، اپنے والدین سے بات کی، تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اس گھر کی اتنی ضرورت نہ ہو، اسے پیسوں کی ضرورت نہ ہو، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تم پریشان مت ہو، اگر تمہیں وہ گھر اچھا لگ رہا ہے تو تم اسے رینٹ پر لے لو۔ تو وہ گھر مجھے واقعی بہت اچھا لگا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اسے رینٹ پر لے لیا، اور اس کے بعد جب میں وہاں رہنا شروع ہوئی تو کچھ دنوں تک تو میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی چیز مجھے وہاں محسوس نہیں ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی، ایک ڈنر پارٹی تھی، جو میرے ریلیٹیوز تھے جو وہاں پر رہا کرتے تھے، میرے جاننے والے تھے، وہ سب لوگ میرے گھر آئے ہوئے تھے، کافی مہمان تھے، میرے اپنے والدین تھے، ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، اور ہم لوگ ڈنر کے بعد ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ جو مہمان تھے، سب مہمان واپس چلے گئے اپنے گھر، تو ان مہمانوں کے جاتے ہی مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ کچن میں کوئی کھڑا ہوا ہے اور کوئی اس طرح سے کام کر رہا ہے، جیسے برتن دھو رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے جو کہ میں کر سکتی ہوں یا کوئی اور فرد کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سب مہمان چلے گئے ہیں، ایون کہ میرے پیرنٹس بھی چلے گئے ہیں، سارے والدین، مطلب جو میرے والدین ہیں، مہمان ہیں، گھر پہ تو کوئی موجود ہے ہی نہیں، تو یہ کچن میں کون ہے جو اس طرح سے کام کر رہا ہے یا اس طرح سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جیسے ہی میں کچن میں گئی، وہاں پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن جو پانی والا ٹیپ تھا وہ ٹیپ اوپن تھا، پانی چل رہا تھا سنک میں، اور جو برتن تھے وہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے جیسے انہیں کسی نے بالکل بکھیر دیا ہو، بالکل انہیں میں نے سیکوینس میں رکھے ہوئے تھے برتن، جو دھونے والے بھی تھے اور جو دھلے ہوئے تھے، لیکن وہ برتن ایک دم مکس ہوئے پڑے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس نے کیا ہے۔ مجھے لگا اس طرح سے کہ شاید کسی فرد نے یا میری موم نے، یعنی میری امی نے، شاید کی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح سے برتن کر دیے ہوں۔
تو میں نے اس بات کو زیادہ نوٹس میں نہیں لیا، میں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی، اور میں نے جو کام تھا کرنے والا وہ کر کے جیسے ہی میں اپنے روم میں جانے لگی سونے کے لیے، کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، تو اچانک سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے میرے گھر کے جو دروازے ہیں، سارے دروازے، کمروں کے دروازے اور جو اوپر ٹیرس کا دروازہ تھا، سارے ڈورز کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ جیسے ہی میں گئی تو میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ایک دروازہ، ایک کمرے کا دروازہ تھا، وہ کھلا، اس طرح سے کھلا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے اور کوئی اسے کھول رہا ہے، اور کھلتے ہی وہ بہت زور سے بند ہوا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند ہوا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور مجھے اس طرح سے لگا کہ شاید کی بات ہے کہ کوئی چور آ گیا ہے میرے گھر میں جو اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں اپنے روم میں جا کر اور میں نے پولیس کو کال کی، اور جیسے ہی پولیس آئی انہوں نے سارا گھر دیکھا، پورے گھر کی انہوں نے چھان بین کی، لیکن انہیں کہیں بھی کسی شخص کا نام و نشان نہیں ملا، اور انہوں نے مجھے تسلی دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید آپ کو وہم ہوا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس طرح کے بہت لوگ پھرتے تھے جو بے گھر تھے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح کے لوگ بھی کافی دفعہ گھروں میں آ جایا کرتے تھے بنا بتائے۔ تو انہوں نے مجھے یہ تسلی دی کہ جو بھی تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے اور آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو میری پریشانی تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دروازے کو بند ہوتے ہوئے۔ تو جیسے ہی میں دوبارہ سونے کے لیے گئی، مجھے اس طرح سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے دوبارہ سے اوپر کا جو میرا ٹیرس ہے وہاں کا دروازہ، اس کا ڈور جو ہے وہ کھلا ہے اور اسے کسی نے بہت زور سے بند کیا ہے۔ لیکن پھر میری ہمت نہیں تھی اٹھ کر دیکھنے کی کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں اس رات بہت مشکل سے میں سوئی ہوں، تو میں نے یہی سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگلے دن اٹھ کر دیکھ لوں گی کہ کوئی چوری تو نہیں ہوا سامان اس طرح۔ لیکن جب میں اگلے دن اٹھی تو کوئی سامان چوری نہیں ہوا تھا، لیکن جو میرا سامان تھا، جو میں نے اوپر ٹیرس پہ اور جو بھی میں نے رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں، وہ سارا سامان بکھرا پڑا تھا، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو گھر کے اندر اور سارا سامان بکھر گیا ہو۔ یہ چیزیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور میں نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا۔ جب وہ گھر آئے انہوں نے بھی دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے دیکھ کے کہ یہ سب کچھ کون اور کیسے کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ سارا کام کروایا، اور میرے امی ابو نے بھی مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں رات کا واقعہ بتایا، تو امی ابو نے مجھے یہ کہا کہ بیٹر ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور اپنے گھر میں رہو، کیونکہ یہ گھر ہمیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ لیکن سم ہاؤ میں نے انہیں منع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اس گھر کو چھوڑنا، کیونکہ وہ گھر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اس کا رینٹ بھی میں دے چکی تھی، تو پیسے بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو کسی طرح میں نے انہیں منا لیا کہ میں یہیں پر رکوں گی۔ تو امی ابو جو تھے میرے پیرنٹس واپس چلے گئے اپنے گھر، اور اسی رات کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد میں کہیں پر بھی کسی گھر میں اکیلے رہنے کا اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا۔ اس رات کو میرے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ جیسے ہی میں اپنے جو میری اسٹڈیز تھیں ان سے میں فری ہو کے اور جیسے ہی میں سونے لگی اپنا ڈنر کر کے، تو مجھے اس طرح سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے اوپر ٹیرس پہ کوئی چل پھر رہا ہے اور کوئی بہت زیادہ اونچی آواز میں رو رہا ہے۔ وہ آواز جو تھی وہ ایسے ہلکی ہلکی آواز نہیں تھی رونے کی، بہت زیادہ اونچی آواز تھی رونے کی، جیسے کوئی بچہ ہے، کوئی لڑکی ہے جو رو رہی ہے۔ اب جب مجھے یہ آوازیں آئیں تو میری کریوسٹی جو تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں نہ دیکھوں، لیکن اس طرح سے ہو گیا تھا جیسے میرا مائنڈ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور میں خود بخود اٹھ کر اور اوپر ٹیرس کی طرف جانے لگی، اور موبائل کی ٹارچ میرے پاس تھی کیونکہ ٹیرس پہ اوپر لائٹ نہیں تھی۔ تو جیسے ہی میں اوپر ٹیرس پہ گئی تو ٹیرس پہ مجھے ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی جو بہت زیادہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے بال بہت بکھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ لمبے اس کے بال تھے، اور اس نے اپنا منہ جو تھا، اپنا چہرہ جو تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اس نے چھپایا ہوا تھا، اور اس کے جو ہاتھ تھے جو میں نے دیکھے وہ اتنے خوفناک اور نہایت ہی جلے ہوئے ہاتھ تھے اس کے، اور اس کے جو ناخن تھے وہ بہت زیادہ لمبے ناخن تھے جو بہت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ تو جب میں نے اس چیز کو دیکھا، اس عورت کو دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور جیسے ہی میں پیچھے جانے لگی، ابھی میں نے 1-2 قدم ہی پیچھے لیے ہوں گے تو وہ جو عورت تھی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے مجھ پر اٹیک کر دیا، مجھ پہ حملہ کر دیا۔ اور جب اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو حملہ کرتے ہی وہ اچانک سے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی،
جب وہ دھوئیں کی فارم میں غائب ہوئی تو میں اس طرح سے ڈر گئی اور چیخنا چلانا شروع ہو گئی کہ میں ٹیرس سے، مجھے نہیں پتا کس طرح سے میں سیڑھیوں سے نیچے اتری، اور جیسے ہی میں نیچے اتری تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ مجھ سے پہلے ہی سیڑھیوں کے بالکل اینڈ پر یعنی نیچے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، بہت زیادہ اونچی آواز میں رو رہی ہے، اور میری طرف دیکھتے ہوئے ہی رو رہی ہے۔ اور وہ جو بھی مخلوق تھی وہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اس کی آنکھوں کی جگہ صرف کالے گڈھے تھے، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں اور اس کی ناک بھی نہیں تھی، اس کی ناک کی جگہ پر بھی ایک بہت بڑا سوراخ تھا جو کہ بہت زیادہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، اور اس کے منہ سے مسلسل خون ٹپک رہا تھا، جیسے اسے کوئی چوٹ لگی ہو، یا جیسے اس نے کسی جانور کو یا جانور کو یا پرندے کو کھایا ہو جس کا خون اس کے منہ سے ٹپک رہا ہے، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اب میں نہ اوپر جا پا رہی تھی نہ میں نیچے آ پا رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں وہیں سیڑھیوں پر بے ہوش ہو گئی، اور سیڑھیوں سے جب میں نیچے گری مجھے نہیں پتا کہ میں نیچے گری، مجھے چوٹ لگی، کیا ہوا، لیکن جب میں اگلے دن اٹھی تو جو میرے پیرنٹس تھے وہ میرے پاس تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ہمیں سیڑھیوں پر گری ہوئی ملی اور تمہارے سر پر بہت زیادہ چوٹ آئی، اور میں نے جب دیکھا تو سچ میں میرے سر پر بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں نے اپنے پیرنٹس کو یہی بولا کہ میں اب اس گھر میں اور نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہاں پر جنات کا اور بہت زیادہ پراسرار مخلوقات کا بسیرا ہے، اور وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ مجھے یہاں رہنے دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ شاید جو بھی وہ جنات ہیں، وہ مخلوقات ہیں، انہیں یہاں میرا رہنا بالکل برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو جو میرے پیرنٹس تھے پہلے تو ان کو میری بات پر بالکل یقین نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی ایسے پہلے کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے اپنے پیرنٹس کو سارا واقعہ بتایا اور میرے فیس کے ایکسپریشنز دیکھ کے انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اور یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر ہی واپس چلی گئی، اور جتنا بھی تھوڑا بہت تو مشکل مجھے ہوئی اپنی اسٹڈیز میں مجھے کرنے میں، کیونکہ میرے گھر سے جو میرا کالج تھا وہ بہت زیادہ دور تھا، لیکن پھر بھی میں نے کسی نہ کسی طرح سب مینیج کر لیا، کیونکہ میں دوبارہ نہ ہی ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی ایسے گھر میں رہنا چاہتی تھی جو اتنا پراسرار اور اتنا آسیب زدہ گھر ہو، جو جنات انسان کی جان تک لے سکتے ہیں۔ ایسے گھر میں تو میں بالکل نہیں رہنا چاہتی تھی، اور میں نے اس گھر کے اونر سے بھی بات کی، اور میں نے اسے بہت زیادہ اس پر غصہ بھی کیا کہ جب آپ کو یہ بات پتہ تھی اور آپ جانتے تھے کہ یہاں پر اتنے جنات ہیں موجود جو کہ انسان کی موجودگی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، تو آپ یہ گھر رینٹ پر کیوں دے رہے ہیں یا اس کو سیل بھی کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں اس گھر کو نہیں رکھ سکتا، اور کافی میرے پاس لوگ آتے ہیں اس گھر کو لینے کے لیے، اور کافی لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی اس گھر کو لینا چاہتے ہیں، تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے مجھ سے معافی مانگی، معذرت کی کہ جو بھی واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا آپ کو۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب اس شخص سے بحث کر کے لڑائی کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس گھر کی طرف رخ نہیں کیا، اور ابھی بھی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتی ہوں، اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی ہوں، اور اپنی جاب میں کر رہی ہوں، اور میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن جب بھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی میری ایک لسنر نے۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ شروع سے ہی آسیب زدہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کسی کو بھی تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک آپ اس کے اندر جا کر رہنا نہ شروع کریں، اور وہ جنات جب تک اپنا آپ ظاہر نہ کریں تب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جن لوگوں نے خود ان گھروں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، آسیب زدہ گھروں کو جنات کی وجہ سے، تو آپ لوگ ان گھروں کو کسی اور کو بھی رینٹ پر یا سیل نہ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی جتنی اہم ہے دوسروں کی زندگی بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ سب کی زندگی کی قیمت ہوتی ہے، کسی کی زندگی بھی اس طرح سے کوئی فالتو نہیں ہوتی جو آپ لوگ
جو اس طرح رینٹ پر دے دیتے ہیں ان گھروں کو جو آسیب زدہ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جنات بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے آپ لوگ کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی اس طرح سے واقعات ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں نے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان گھروں کو آپ کسی کو بھی اس طرح الاٹ نہ کریں کہ ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔